اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجیے گا محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن وہ شریعت محمدی پہ عمل نہیں کرتا تو اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے افعال و کردار میں شریعت محمدی کو سامنے نہیں رکھے گا نہ خدا اس سے محبت کرے گا اور نہ ہی اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر ہمیں خدا کا محبوب بننا ہے، اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو ہمیں رسول خدا کا اتباع کرنا ہوگا۔ امام بخاری صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی عمل انجام دیتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا، یعنی انہوں نے روایت نقل کیا رسول خدا سے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جو بھی عمل انجام دیتا ہے لیسا علیہ امرن، اگر اس پہ ہمارا امر نہیں ہے، یعنی ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رسول نے یہ نہیں کہا لیسا علیہ امری، یعنی جو میرے امر کے مطابق نہیں ہے، بلکہ کہا ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ رسول خدا کو بھی معلوم تھا میں نے ایک دن چلے جانا ہے، تو اپنے بعد تو کسی کو چھوڑ کے جاؤں جو مجھ جیسا ہو، تاکہ اس کے دور کا انسان جب عمل کرے تو اس کا امر اگر اس سے ملتا ہے تو پھر قابل قبول ہے، اگر اس سے نہیں ملتا تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ جو محمد جیسے ہوں، جن کے بارے خود رسول خدا یہ کہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ تو اس کی شرح میں، یعنی یہ جو حدیث رسول خدا نے بیان کیا جس کو صحیح بخاری نے لکھا ہے، اسی کی شرح میں شارح مسلم ہے، صحیح مسلم، یعنی شرح مسلم کی، صحیح مسلم کی جو شرح ہے اس کے شارح نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ رسول خدا کا یہ فرمان کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا ھذہ الحدیث قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الاسلام وہو جامع کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا کی یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم قاعدہ ہے. یعنی اللہ کے رسول نے اسلام کو کیا ہے، ایک فارمولہ دیا ہے، آپ کو ایک فارمولہ دیا ہے کہ اس فارمولے کے تحت جو بھی عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کہتے ہیں ہوا جامع کلام ہی، یعنی یہ دو لفظوں میں رسول خدا نے پورا اسلام سمیٹ دیا ہے. یعنی یہ خود شرح کر رہے ہیں. من عملہ یعنی فارمولہ کیا ہے کہ یہ دیکھو آپ جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، آیا رسول خدا نے اسی طرح کہا تھا یا اس طرح نہیں کہا تھا؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آیا امر رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر امر رسول کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر امر رسول کے مطابق نہیں ہے تو رد کر دی جائے گی. یہ نہیں کہیں گے بھئی پڑھی تو ہم نے نماز ہے، نہیں، رسول کی مہر ہونے ضروری ہے. لہذا ہم میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو نماز میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے رہتے ہیں. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ آیا رسول نے اسی طرح ہمیں نماز دی تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور تھی؟ یہ نہ ہو کہ ہم پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں اور قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے کہ یہ نماز تو رد کر دی گئی ہے. تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا اسی وقت سوچ لیں، جو بھی عمل کریں اسی وقت سوچ لیں کہ آیا یہ عمل میرا رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ جو میں حج کر رہا ہوں رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر یہ اعمال رسول خدا کے فرمان کے مطابق ہیں تو پھر قابل قبول ہیں، اگر نہیں ہے تو جتنا بھی بڑا عمل کیوں نہیں ہے رد کر دیا جائے گا. جہاد بھی اگر رسول خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا. کل میں نے آیت پڑھی تھی کتنا ثواب ہوتا ہے جہاد کا، لیکن کون سا جہاد؟ وہ جہاد جو رسول کے حکم کے مطابق ہو. رسول کس طرح جہاد کرتے تھے؟ کبھی رسول نے کسی پہ چڑھائی کی ہے؟ کبھی رسول نے کسی پہ حملہ کیا؟ ہمیشہ رسول خدا نے دفاعی جنگیں لڑیں، اور جب دفاعی جنگ لڑتے تھے تو اس وقت بھی ان اصولوں کا خیال رکھتے تھے جو انسانی اصول. دیکھو میرے صحابہ، جب تم جنگ پہ جا رہے ہو کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی چاہے وہ تمہیں گالیاں بھی دے رہی ہو، کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی، جو میدان چھوڑ کے چلا جائے اس کے پیچھے نہیں جانا. یعنی یہ خود رسول خدا بتا رہے ہیں اصول، کہ حقیقت جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ حملہ کر دیں کسی پہ. یعنی اگر مسلط بھی ہو جائے تب بھی آپ نے ایسا کرنا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی پہ اسلام ٹھونس دیں. حتیٰ کہ ایک جنگ میں رسول خدا نے جب یہی ہدایات دی کہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پہ نہیں ہاتھ اٹھانا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو جنگ ہو رہی تھی تو ایک مشرک چاہا اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب اس مسلمان نے ہاتھ روک لیا، کیونکہ رسول نے یہی کہا تھا کہ جس کے زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو دوسرے نے جا کے اس کو قتل کر دیا. تو رسول خدا کو معلوم ہوا تو رسول خدا نے اس کی سرزنش کی. اسے کہا میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کہہ دے تو نہیں اٹھانی تلوار. کہتے یا رسول اللہ وہ تو خوف کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، دل سے تھوڑی کہہ رہا تھا. تو رسول خدا نے کہا کیا تو اس کے اندر جھانک رہا تھا؟ تجھے پتا تھا وہ دل میں سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ کی طرف ہاتھ بلند کے کر کے کہا کہ پروردگارا میں اس کے فعل سے بیزار ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ رسول خدا نے یہ بتا دیا
کہ جب بھی اسی طرح آپ کرو گے وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج مسجد پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا لوگوں پہ حملہ ہو جاتا ہے، یعنی کلمے لکھا ہوا ہے پرچم پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن عورتوں کو بھی مار رہے ہیں، مردوں کو بھی مار رہے ہیں، بچوں کو بھی مار رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو انس کا دین ہے، اسلام تو سلامتی کا دین ہے. اسلام تو یہ بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ کسی کافر کو ماریں. اسلام یہ کیسے اجازت دیتا آپ مسلمان کو مار دیں، اور وہ بھی مسجد میں آ کے. تو یہ جو دیش بن جاتی ہے، کبھی طالبان آتے ہیں، کبھی قاعدہ آتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کرنے والے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ امر رسول کے مطابق نہیں ہے. تو لہٰذا ہر کام کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ آیا اللہ کا رسول یہی کہتا ہے یا یہ نہیں کہتا. اگر تو اللہ کا رسول وہی کہتا ہے تو اس پہ عمل کریں، اگر نہیں کہتا تو چھوڑ دیں. کتنا اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ کہہ دیا ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تمہیں اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واللہ شدید العذاب، اللہ بہت سخت عذاب والا ہے. یعنی اگر رسول دے رہا ہے اور ہم لینے سے انکار کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اگر اللہ کا رسول روک رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا عذاب بہت شدید ہے. اس لیے جو بھی اللہ کے رسول نے دیا ہم نے لیا، جو منع کیا ہم اس سے رک گئے. اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ نہیں بولتے. غیبت نہیں کرنی، بد کرداری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں لینا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. ہم سب باتیں مانتے رہے، یعنی جس سے رسول خدا نے روکا ہم رکتے گئے، اور جو رسول خدا دیتا گیا ہم لیتے گئے. اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا پڑھیں گے. اس نے کہا زکوٰۃ دو، ہم دیں گے. اس نے کہا خمس دو، ہم دیں گے. اس نے کہا اچھا سلوک کرو لوگوں سے، ہم اچھا سلوک کریں گے. یعنی جو بھی اللہ کا رسول دیتا گیا ہم لیتے گئے. تو اللہ کے رسول نے جب ولایت دی تو وہ بھی ہمیں لینی پڑے گی. تو جو صاحبان عقل تھے انہوں نے اس کو بھی لے لیا، اور جو بے وقوف تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو صاحب عقل تھا اس نے لے لیا، کیونکہ پتا تھا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کردار ہمارا ہوگا، سب کی قبولیت کا دار و مدار اسی پہ ہے. اگر اس کو لیا، اس کو تسلیم کیا تو پھر سمجھ لو سارے اعمال قبول ہو گئے. اگر اس کو رد کیا تو پھر سارے اعمال رد ہو جائیں گے. اور جو مطالعے میں یہ رسول خدا کی حدیث لکھی ہوئی ہے، اے علی لو ان عبدا عبدا مثل ما قام نوح عن قومہ، کہ علی اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جس طرح حضرت نوح نے اپنی قوم میں عبادت کی، وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا، اور اس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. یعنی صدقہ بھی اتنا دے دیا اس نے، عبادت بھی اس نے اتنی کر دی. وَطَالَ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يَحِجَّ أَلْفَ حَجٍّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اور اللہ نے اس کو اتنی لمبی عمر دی تھی کہ اس نے 1000 حج پیدل کیے. یعنی حج کا ثواب آپ سمجھے کتنا ہے؟ حدیث سناؤں آپ کو حج کا کتنا ثواب ہے؟ درود بھیجئے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا کے ایک صحابی تھے، رسول پاس خدا کے پاس آئے اور آ کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حج پہ بالکل تیار تھا، آپ کے ساتھ مجھے جانا تھا، لیکن ایک مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے میں حج نہ کر سکا. لیکن اللہ نے
مجھے مال بہت دیا ہے، آپ کو مجھے ایسی بات بتا دیں کہ میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور مجھے وہ ثواب مل جائے۔ تو رسول خدا نے یہ کہا، یہ کوہ ابو قبیس دیکھ رہے ہو، اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو اور تو سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغتا ما بلغ الحاج، تب بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس پہ حاجی پہنچا، یعنی اتنا حج کا ثواب ہے۔ اب اس حدیث میں رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے اتنی طولانی عمر دی ہے کہ اس نے پیدل 1000 حج کیے، ثم قتل بین صفا والمروہ، پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی کے یعنی ناحق قتل کر دیا گیا، یعنی اس نے اتنی عبادت کی، یعنی کم از کم 1000 سال اس نے عبادت کی، اس نے کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں حج دے دیا، اس نے 1000 حج کر دیے، پھر مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، ثم لم یوالیک لم یشم الجنت ولم یدخلها، اس کے باوجود اے علی اگر وہ تیری ولایت کا انکار کرتا ہے تو جنت میں جانا تو کیا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد تو اس لیے جو رسول دیتا گیا ہم اس کو لیتے گئے، اور جو سب سے قیمتی چیز تھی یہ ہماری عقل کی دلیل ہے، ہم نے اس کو بھی لے لیا، کیونکہ ہر شے کا دار و مدار اسی پہ تھا۔ علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ علی وہ ذات ہے جو اپنے ماں کا بھی امام ہے، جو اپنے باپ کا بھی امام ہے، جو اپنی اولاد کا بھی امام ہے، یعنی یہ صرف فقط علی کو حاصل ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا بھی امام ہے، حضرت ابو طالب کا بھی امام ہے، صرف اپنی ماں کا نہیں ہر ماں کا امام ہے، صرف اپنے باپ کا نہیں ہر باپ کا امام ہے، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد سے لے کے حضرت حوا تک سب کا امام ہے، حضرت ابو طالب سے لے کے حضرت آدم تک سب کا امام ہے، اور اپنے بیٹوں میں بھی حضرت مہدی تک سر اماموں کا امام ہے۔ یعنی 2 لفظوں میں کہہ دوں، علی وہ واحد ذات ہے جو اپنی اصل کا بھی امام ہے، اپنی پوری نسل کا بھی امام ہے۔ یہ شرف فقط امیر المومنین کو حاصل ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی حدیث سناؤں گا۔ علی اپنی اصل کا بھی امام، یعنی اپنے آباء و اجداد کا بھی امام، اور اپنی اولاد کا بھی امام، صرف یہ امیر المومنین کو شرف حاصل ہے۔ امام حسن علیہ السلام امام حسین کے امام ہیں، امام سجاد کے امام ہیں، یعنی نیچے جتنے بھی امام آ رہے ہیں امام حسن سب کے امام ہیں، لیکن اپنے والد کے امام نہیں ہیں۔ امام حسین اپنی نسل کے امام ہیں لیکن اپنی اصل کے امام نہیں ہے، نہ امام حسن کے امام ہیں نہ امیر المومنین کے امام ہیں۔ سید سجاد اپنے نیچے آنے والے سب اماموں کے امام ہیں، لیکن نہ امام حسین کے امام ہیں، نہ امام حسن کے امام ہیں، نہ امام امیر المومنین کے امام ہیں۔ یہ فقط علی ایسی ذات ہے جو اپنی اصل کا بھی امام ہے، اپنی نسل کا بھی امام ہے۔ یہ شیخ الصدوق نے کتاب الاعتقادات میں روایت لکھی ہے کہ امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، سر جھکا ہوا ہے، نبوت نے اٹھ کے امامت کا استقبال کیا، ولایت نے امامت کو گلے لگایا، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ جملہ سننا تھا، رسول خدا اتنا روئے کہ داڑھی جو ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی۔ کہا علی وہ فقط تیری ماں نہیں تھی، میری ماں تھی۔
یعنی ماں نہ بھی ہوتی رشتہ دار تو تھی، اور رشتہ دار کا اتنا زیادہ حق ہے کہ رسول خدا جیسی ذات یہ کہتی ہے من ضمن لی واحدتن ضمنت لہو اربع، کہ جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے دینا، میں رسول ہو کہ اسے 4 باتوں کی ضمانت دوں گا۔ یعنی ایک چیز کا وہ مجھ سے وعدہ کر لے، 4 چیزوں کا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں۔ رسول خدا وعدہ خلافی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو کس چیز کا وعدہ کر لو؟ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے، میں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، پہلی چیز اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دوسری چیز اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، تیسری چیز اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اور چوتھی چیز يَدْخُلُهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کا مقصد یہی ہے۔ یعنی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رزق بھی اچھا ہو، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہماری عمر بھی طولانی ہو، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یعنی کھائے بھی اچھا، زندگی بھی طولانی گزاریں اور اللہ بھی راضی ہو جائے، اور جب قیامت کے دن جائیں تو جنت میں داخل ہو جائیں۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے؟ یعنی ہر انسان تقریباً یہی چاہتا ہے۔ اب رسول وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھ سے یہی وعدہ کر دو کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں گا۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں بعض اوقات کسی انسان کی عمر 30 سال بچی ہوتی ہے، وہ کٹ کے 3 سال ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی انسان کی عمر 3 سال بچی ہوتی ہے اور بڑھا کے 30 سال کر دی جاتی ہے۔ تو پوچھا کس وجہ سے؟ کہ صلۃ الارحام و قطیعۃ الرحم، یعنی اگر وہ شخص اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے 30 سال، اور اگر وہ قطع تعلق کرتا ہے تو زیادہ عمر کو کاٹ کے تھوڑا کر دیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے صحابی شعیب اقرقوقی سے یہ کہتے ہیں کہ تم جب طواف کے لیے جاؤ گے نا تو وہاں یورپ کا ایک آدمی تجھے ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، وہ تجھ سے میرے متعلق پوچھے گا، پھر تو اسے لے کے میرے پاس آنا۔ تو اسی طرح ہوا، وہ شخص آ کے ملا اس سے اور کہا میں نے مولت سے ملنا ہے، شیعہ تھا، اپنا چاہنے والا تھا۔ تو جب وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے کہا جب تو واپس جائے گا تو تیرا بھائی فوت ہو چکا ہوگا۔ کہتا کیوں مولا، میں تو اس کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے آیا تھا۔ کہا تمہاری لڑائی ہوئی تھی نا، تم نے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھی نا، تم ایک دوسرے پہ ناراض ہوئے تھے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم جو قطعیت اور رحم کر کے آئے تھے، تعلق توڑ کے آئے تھے، اللہ نے اس کی موت قریب کر دیا، وہ مر جائے گا۔ تو پھر مولا میں بھی تو لڑ کے آیا تھا، میری عمر کیوں بڑھ گئی، میری کیوں کم نہیں ہوئی؟ کہ تیری عمر بھی کم ہو چکی تھی، لیکن تو نے فلاں موقع پہ اپنی پھوپھی سے اچھا سلوک کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تیری عمر بڑھا دی۔ امیر المومنین بھی یہ کہتے ہیں، خطبہ دے رہے تھے، اللہم اعوذ بک من الذنوب التی تعجل الفنا، پروردگارا ان گناہوں کو معاف کر دے جو موت کو قریب کر دیتے ہیں، جو فنا کا باعث بنتے ہیں۔ تو ابن قوہ اٹھے، یا امیر المومنین کیا ایسے گناہ بھی ہیں جو موت کو قریب کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں انسان کو؟ تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اہل البیت لا یجتمعون
فتواصون فیرزقہم اللہ وہم فجرہ، کہ وہ لوگ، وہ خاندان جو مل کے رہتے ہیں، اللہ انہیں کثرت سے رزق دیتا ہے اور اس خاندان میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں، چاہے وہ فی نفس ہی گناہگاری کیوں نہیں۔ لیکن وہ خاندان جو آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چاہے فی نفس ہی متقی کیوں نہیں ہے، خدا ان پہ کیا رزق بھی کمی کر دیتا ہے اور ان میں موتیں بھی جلدی آتے ہیں، خصوصاً اس خاندان میں نوجوان جلدی مرتے ہیں۔ تو یہ قطیعت و رحم، اس کا خیال رکھا کریں۔ امام صادق سے آ کے پوچھتا ہے بندہ کہ یا ابن رسول اللہ، میں تو اس سے تعلق قائم رکھتا ہوں، وہ نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں، ہر دفعہ وہی جھگڑ لیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وہ جھگڑتا ہے، لیکن تو یہ کہ میں نے تعلق قائم رکھنا ہے، وَلَوْ بِالسَّلَامِ، فقط سلام کی حد تک بھی رکھو۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اسے لڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ نے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، آپ کہیں نہیں، مجھے جب بھی ملے گا میں سلام کروں۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو صلہ رحمی کیا کریں، رشتہ داروں سے تعلقات صحیح رکھیں، چاہے سلام کی حد تک بھی ہو، پھر دیکھنا خداوند کریم عمر میں بھی بڑھا دے گا، رزق میں بھی برکت دے۔ درود پڑھیے گا محمد والا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب امیر المومنین آئے اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو رسول خدا نے کہا وہ میری بھی ماں ہے، مجھے بھی انہوں نے اسی طرح پالا تھا جیسے تجھے پالا ہے۔ تو مدینہ کے پاکیزہ عورتوں سے یہ کہا کہ انہیں غسل دیا جائے۔ جب غسل دے چکے تو رسول خدا پہلے خود قبر میں لیٹے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ رسول پہلے خود قبر میں لیٹ گئے، بس برکت کتنی ہو جائے گی، اب کے عذاب قبر کا خوف رہے گا۔ پھر کتنی یہ خوش بخت خاتون ہے کہ اس کو قبر میں داخل کرنے والے دو سردار ہیں، ایک سردار انبیاء ہے، ایک سردار اوصیاء ہے، ایک امامت کا شہنشاہ ہے، ایک نبوت کا بادشاہ ہے، یہ اس کو داخل کر رہے ہیں قبر میں۔ تو جب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹا دیا گیا اور تعویذ قبر بند ہوا، اب رسول خدا نے قبر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے ابنوں کے۔ صحابہ نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا بیٹا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں منکر نکیر آئے ہیں، انہوں نے پہلا سوال کیا من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ تو بی بی نے یہی کہا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد ربی، محمد میرا رب ہے۔ جب تیسرا سوال ہوا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ اب یہ خاموش ہو گئی کہ کس کا نام لوں، تو میں اس کو بتا رہا ہوں، کہہ دے علی میرا امام ہے۔ علی میرا امام ہے۔ دیکھیں یہ قانون ہے فطرت کا، رشتے کا، کہ بیٹا جہاں بھی پہنچ جائے، جتنا بھی بڑا اعلیٰ منصب پہ پہنچ جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، ماں کے سامنے بیٹا ہی رہتا ہے۔ ماں کے سامنے آتا ہے تو اپنے عہدے کے ساتھ نہیں آتا، اور نہ ہی ماں اس کو عہدے کے ساتھ پکارتی ہے، بلکہ وہ بیٹا کہہ کے ہی پکارتی ہے۔ لیکن یہ واحد علی کی ذات ہے کہ اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچا ہے، لیکن ماں کو بھی اقرار کرنا پڑا۔ یعنی جب قبر میں گئی فاطمہ بنت اسد اور پوچھا تیرا امام کون ہے، تو یہ نہیں کہا میرا بیٹا، بلکہ کہا علی میرا امام ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر علی کی ماں کا علی کے بغیر قبر میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو تیری ماں کا علی کے بغیر کیسے گزارا ہو جائے گا؟ تو یہ علی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ انہی کے صدقے میں، یہ تو عبد ہے رسول کا، رسول کی ذات کیا ہوگی؟
جب رسول خدا کا نور حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا تو پیشانی سے چمکتا تھا. حاکم شام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. حسن و جمال میں، سیرت و کردار میں بہت ہی اعلیٰ مرتبے پہ تھی، اہل علم تھی. یہ مکہ آئی اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ کو اس نے دیکھا تو حضرت عبداللہ سے یہ کہتی ہے کہ آپ میرے سے عقد کر لیں. حضرت عبداللہ نے یہ کہا میں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ہاں یا نہ نہیں کر سکتا. میں اپنے باپ سے اجازت لوں گا، اگر میرے باپ نے اجازت دی تو پھر میں یہ عقد کروں گا. تو حضرت عبداللہ گھر آئے. رات انہوں نے اپنی زوجہ حضرت آمنہ کے ساتھ گزاری. صبح حضرت عبد المطلب سے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح فاطمہ نے، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، مجھ سے عقد کی خواہش کی ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت رواج تھا، شادیاں لوگ زیادہ کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ گئے اس کے پاس، کہا میں تیار ہوں. کہا اب نہیں، میں جس نور کی خاطر تو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ نور کسی اور پاکیزہ صلب میں چلا گیا ہے. میں نے اسی کی خاطر تو سے شادی کرنا تھی، اب وہ نہیں رہا، وہ گوہر نیاب کہیں اور کسی صدف میں پہنچ گیا ہے، اب میں آپ سے شادی کر کے کیا کروں گی. یہ تھے رسول خدا. جب رسول خدا کی ولادت ہوتی ہے، حضرت صفیہ بن عبد المطلب یہ کہتی ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا میں آئے اشرقت الارض والسماء، پوری دنیا ایک دفعہ چمک اٹھی، اور بچے نے سر سجدے میں رکھا اور کہا لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ. یعنی پہلا دن ہے اور رسول یہ کہہ رہا ہے. اور اتنا یعنی معجزات تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ وقت ولادت کون کون سے معجزے ہوئے. حضرت فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے پاس آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں آپ کو مبارک ہو، انی رأیت امرا عجبا، کہ رات میں نے ایک عجیب امر دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آیا ہے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے. تو حضرت ابو طالب کیا کہتے ہیں، اس بری سبتن، 30 سال صبر کر، 30 سال کے بعد میں بھی تجھے مبارک دوں گا، تو ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جو ہو بہو اسی کی طرح ہوگا. یہ منزل کمال دیکھو ابو طالب کی. ابھی نہ رسول کو دیکھا، رسول کے کردار کو دیکھا، نہ امیر المومنین اس دنیا میں آئے، ابھی انہوں نے 30 سال بعد پیدا ہونا تھا، لیکن ابو طالب کہہ رہے ہیں. یعنی دیکھو اللہ نے بھی کہا تھا، رسول نے بھی کہا تھا، رسول نے بھی کہا یا علی انت نفسی، تو بالکل میرے جیسا ہے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون تو بالکل مجھ جیسا ہے. اللہ نے بھی آیت مباہلہ میں یہی کہا تھا کہ یہ علی جو ہے یہ نفس رسول بن کے جائے گا. دیکھو وہ حق تھا جوانی کا، رسول خدا کا کردار بھی سامنے تھا، علی کا کردار بھی سامنے تھا، پھر دیکھا ایک جیسا ہے. لیکن ابو طالب کی معرفت دیکھو، نہ رسول خدا کا کردار دیکھا، نہ علی مرتضیٰ کا کردار دیکھا، پھر بھی کہا جو بچہ آئے گا اسی کی طرح ہوگا، وہ نفس رسول ہوگا. یہ ہے علی. جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے، یہ ہم مدد مانگتے علی سے ایسے نہیں مانگ لیتے، بی بی نے بھی مانگی تھی. خود حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں کعبہ کے طواف کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوئی، سجدت الاسنام، جب جو ہی میں اندر گئی جو کعبہ میں بت پڑے تھے وہ سب گر گیا میرے قدموں میں آئے. تو میں نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا قرۃ عینی سجدت لک الاسنام داخلا کیف شانوں کا خارجہ، اے میرے نور چشم، اے میرے بیٹے ابھی تو ماں کے شکم میں ہے، تیرے یہ شان ہے کہ یہ بت تیرے قدموں میں گرتے ہیں، جب تو باہر آئے گا تو تیری شان کہاں پہ ہوگی.
اتنا عظیم علی ہے، یہ باب اللہ ہیں، انہی کے صدقے میں اعمال بھی قبول ہوں گے، انہی کے صدقے میں خدا بھی راضی ہوگا، انہی کے صدقے میں بخشش بھی ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ایک یہودی رسول خدا کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، سینہ اس کا تنا ہوا، یا محمد انت افضل ام موسیٰ النبی الذی کلمہ اللہ وَأَذَلَّهُ الغمام، آپ افضل ہیں یا موسیٰ نبی افضل ہے، جو اللہ کا نبی بھی ہے، جس سے اللہ نے کلام بھی کیا ہے، جس پہ بادل نے سایہ بھی کیا ہے، جو جب دریا سے گزرا تو دریا نے راستہ بھی دے دیا۔ یعنی معجزے بیان کر رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کے اتنے کمالات تھے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ تو رسول خدا نے کہا اپنے منہ سے تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن اب تو نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، نہ صرف موسیٰ بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں تمام نبیوں سے افضل ہوں۔ اور رسول خدا نے دلیل بھی دی کہ حضرت آدم نے اللہ سے یہ کہا، اے پروردگار تجھے واسطہ بحق محمد و آل محمد انی اسألکا، اے پروردگارہ میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں تو میری خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا تو آئے آدم تو نے واسطہ دیا، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا۔ جب حضرت نوح کی کشتی بھنور میں آئی تو حضرت نوح نے اللہ سے یہی کہا، پروردگار انی اسألکا بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی، اے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مجھے اس سے نجات دے دے۔ تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت حضرت ابراہیم نے جبرائیل کی مدد کو رد کر دیا، لیکن اللہ سے یہ کہا، اللہم انی اسألکا بحق محمد و آل محمد، اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس آگ سے مجھے محفوظ فرما دے۔ تو اللہ نے آگ کو بردن و سلامہ قرار دے دیا، ٹھنڈا بھی کر دیا۔ اور جب موسیٰ کو اللہ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، اب یہ قرآن کا حصہ ہے، تو موسیٰ گھبرا رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا، اے موسیٰ ہمارے بھیجے ہوئے گھبرایا نہیں کرتے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے جب ان سانپوں کو دیکھا، گھبراہٹ ان کی اسی بات پہ تھی، کہیں یہ جادوگر حاوی نہ ہو جائیں، مسلط نہ ہو جائیں، ورنہ اپنے قتل کا خوف نہیں تھا۔ تو یہ وہی واسطہ دیا اور یہ جملہ کا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ مجھے ان پہ غالب کر دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا اب جا، اب تجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پھر رسول خدا نے کہا، اے یہودی دیکھ، اگر موسیٰ لو ادرکنی ولم یؤمن بی وبنبوتی، کہ اگر موسیٰ اس زمانے میں آ جائیں اور مجھے در کر لیں اور مجھ پہ ایمان نہ لے آئیں، لم ینفع ایمانہ ولا نبوتہ، تو پھر یاد رکھ موسیٰ کو نہ اس کا ایمان فائدہ دے گا نہ اس کی نبوت فائدہ دے گی، اگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھے گا۔ اور یاد رکھ کتنا فخر ہے رسول کو اپنی اولاد پہ، تم میری فضیلت پوچھتا ہے، المہدی من ولدی، اللہم صلی علی محمد، کہ میرا بیٹا مہدی ہے، اذا خرجا، جب وہ نکلے گا، ظہور کرے گا، نزل عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وقدمہ وصلی خلفہ، حضرت کو آگے کریں گے، خود پیچھے کھڑے ہوں گے، یعنی اقتدا کریں گے، امام کوئی اور ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو اولی العزم نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن جب آئیں گے نہ اپنی شریعت پہ عمل کریں گے نہ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے، بلکہ 12ویں لال ولایت کو آگاہ کھڑے کریں گے اور خود پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اتنی سمجھ نہ آئے، عیسیٰ جیسا نبی رسول کے جانشین کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو کیا علی کے سامنے کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے جسے مہدی بھی اپنا امام کہتا ہے؟ وہ علی کیسے کسی کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ رسول اور اس کی آل، انہی کے ذریعے سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، ابن قوہ اٹھے کہ یا امیر المومنین، یہ اللہ نے جو ابواب قرار دیا اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے ایک اور روایت سن لیں۔ حضرت موسیٰ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا الہی یا الہی۔ 7 دن کے بعد حضرت موسیٰ وہاں سے پلٹے تو دیکھا اسی طرح دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حیرانگی ہوئی کہ یا الہی و سیدی، اے پروردگار، اتنے خلوص سے یہ دعا مانگ رہا ہے، ابھی تک تو نے اس کی استجابت نہیں کی، ابھی اس کی دعا قبول نہیں کی۔ تو وہاں سے جواب یہ آیا، اے موسیٰ لو داعنی حتی اسقطت یداہ، کہ یہ مجھے اتنا پکارے کہ اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، اس کی زبان گنگ ہو جائے، تب بھی میں اس کی اجابت نہیں کروں گا، اس کی دعا نہیں سنوں گا، یہاں تک یہ اس دروازے سے آئے جو میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو ان دروازوں سے جاؤ جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اپنے دور کی حجت ہوتی ہے جو، وہی اللہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس دور میں حجت خدا حضرت موسیٰ تھے، اس نے حضرت موسیٰ کا واسطہ نہیں دیا، سیدھا اللہ کے پاس جانا چاہا تو اللہ نے کہا جب تک موسیٰ کا واسطہ نہیں دے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تجھے دروازے سے آنا پڑے گا۔ قرآن میں بھی یہی بات ہے، اس لیے ابن قوہ نے سوال کر دیا کہ یہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں دیواروں سے آؤ، لیکن البر من اتقی وآتوا البیوت من ابوابہا، نیکی یہ ہے کہ دروازے سے آؤ، اگر دیوار پھلانگ کے آئے یہ نیکی نہیں ہے، چاہے جتنی بھی لے کے آئے۔ دیکھیں آپ کے گھر اگر کوئی دیوار سے آئے، گلدستہ بھی کیوں نہ لے کے آئے، آپ اس کو دھتکار دیں گے، پھر تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ کہاں سے آیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دروازے سے آئے، خالی ہاتھ ہی کیوں نہ آئے، آپ مسکرا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ تو دروازوں سے آؤ، دیواروں سے نہیں آنا۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ دروازوں سے آنا ہے، دیواروں سے نہیں آنا۔ تو ابن قوہ نے کہا اس آیت کا کیا مطلب ہے، کون ہے وہ دروازے؟ تو امیر المومنین نے کہا من یاتینا، جو ہمارے پاس آتا ہے، وآمن بولایتنا، اور ہماری ولایت کو قبول کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پاس دروازے سے گیا۔ اور جو ہماری مخالفت کرتا ہے، وَفَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا، یعنی مخالفت بھی بتا دی کیسی مخالفت، یعنی جو ہماری مخالفت کرتا ہے، کس طرح مخالفت کرتا ہے، غیروں کو ہم پہ فضیلت دیتا ہے۔ یعنی یہ سوچ لو کہ علی کو سب سے زیادہ فضیلت دو گے یا کسی اور نمبر پہ رکھو گے؟ اگر کسی اور نمبر پہ رکھا، پہلے پہ نہ رکھا، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے دیواروں سے آئے، اور جو دیواروں سے آئے گا اس کی نیکیوں کو مار دیا جائے گا منہ پہ۔ یہ اللہ نے یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ یعنی یہ کہہ دیتا کہ تمہاری نیکیاں قبول ہیں جب تم دروازوں سے آؤ گے، اللہ نے ساتھ یہ کیوں کہہ دیا کہ دیواروں سے نہیں آنا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کو پتا تھا میرا حبیب کل ایک حدیث بیان کرے گا، وہاں دروازے کا ذکر ہوگا، ہو سکتا کچھ دیواریں بھی بنا لی جائیں۔ جب میرا حبیب یہ کہے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر ہوں، یہ میرا دروازہ ہے، بس اللہ نے یہی واضح کر دیا، تم دیواریں بناتے رہو، تم چھتیں بناتے رہو، تم پر نالے بناتے رہو، آنا تمہیں دروازے ہی سے پڑے گا۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج ہی مجھے میسج ملا، لکھا ہوا تھا فلان جدارہا فلان سقفہا فلان مزابہا علی بابہا۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آؤ تو اسی دروازے سے، تب قبول ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہم مانتے ہیں یہ ہمیں فائدہ بھی دیتی ہیں۔ تو امیر المومنین نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ابن قوا دوبارہ یہ سوال کہتا ہے، یا امیر المومنین، اس آیت کی مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے جانا ہے اور کہاں سے جانا ہے۔ اب دوسری آیت کی بھی وضاحت کر دیں۔ کون سی ہے؟ سورہ اعراف کی، بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان آراف ہے، آراف پہ کچھ لوگ ہیں اور یہ پہچان رہے ہیں سب کو کہ یہ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی جگہ ہے، ایک ابھری ہوئی جگہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ نحن نقف علیہ، اس جگہ پہ ہم کھڑے ہوں گے، ہر انسان کو وہاں سے گزارا جائے گا، کچھ کو ہم جنت کی طرف بھیج دیں گے، کچھ کو ہم جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کس کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، کس کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ خود امیر المومنین نے وضاحت کی، من ینصرنا، جس نے ہماری مدد کی، جس نے ہماری نصرت کی اور جس نے ہم سے محبت کی، ہم اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ جس نے ہم سے نفرت کی، جس نے ہم سے بغض کیا، ہم اس کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یعرفون کلا بسیماہم، ہم ان کے چہروں سے پہچانیں گے، یعنی چہرے کو دیکھ کے پتہ چلے گا یہ ہمارا ہے یا غیر کا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یا علی یعرفون ببیضاء وجوہہم، کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے سفید ہوں گے وہی ہمارے محب ہوں گے، جن کے سیاہ ہوں گے وہ ہم سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ہماری ولایت ہے، قیامت کے دن یہی ولایت نور بن کے ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی۔ جن کے دلوں میں ہمارے بغض کی تاریکیاں ہوں گی، یہی تاریکی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی۔ ہم جب نور والا چہرہ دیکھیں گے تو ہم اس کو جنت کی طرف بھیج دیں گے، جب تاریکی والا چہرہ دیکھیں تو جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ یا الہی، اب ذرا جگر تھام کے سننا۔ یہ جو بات کو کہہ دے، ہو سکتا ہے حدیثیں ایسی ہوں، بنا لی گئی ہوں، قرآن کی آیت کو کیا کرو گے؟ سورہ حدید میں خدا کیا کہتا ہے اپنے حبیب کو مخاطب ہو کے؟ وَإِذْ تَرَى الْيَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یوم تر المومنین والمومنات، تو اس دن دیکھے گا مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی۔ کیسے دیکھے گا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو مومنین کو ایسے دیکھے گا کہ جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ایک نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ایک نور ان کی دائیں طرف چلا جا رہا ہوگا۔ یعنی وہ نور کہہ کیا رہا ہوگا؟ بشراکم الجنات، تمہیں بشارت ہو جنت کی، من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز المبین، فوز العظیم۔ تو مومنین کو دیکھے گا، ایک نور ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، یہ نور ان کو بشارت دے رہا ہوگا ان جنتوں کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، اور یہی فوز عظیم ہے۔ اب ہر بندہ یہی کہتا ہم جنت میں جائیں گے، ہم فائز ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اب مومن بھی یہی کہتا ہے، منافق بھی یہی کہتا ہے کہ ہم فائز ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں۔ اب رسول نے ایسا جملہ بولا کہ مومن الگ ہو گیا،
منافق الگ ہو گیا، کہا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، کہ یہ جو آیت کہتی ہے کچھ مومنین فائز ہوں گے، یہ وہی مومن ہیں جو تیرے پیچھے چلتے ہیں، جو تجھے امام مانتے ہیں۔ تو مومنین تو اس طرح جا رہے ہوں گے، ترى المؤمنین یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم ویقول المنافقون والمنافقات۔ اب اگلی ہے، اور تو دیکھے گا منافق عورتوں کو بھی منافق مردوں کو بھی، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقولو، وہ کہہ رہے ہوں گے انظرنا نقتبس بنورکم، یعنی مومن نور میں آگے جا رہا ہے، اب منافق تاریکی میں ہے۔ اب منافق کیا کہتا ہے؟ اے مومنو رک جاؤ، انظرونا، ہمیں بھی آنے دو، نقتبس بنورکم، تاکہ ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی یہ دیکھو، یہاں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ علی سے کیوں مانگتے ہو، اہل بیت سے کیوں مانگتے ہو، رسول سے کیوں مانگتے ہو؟ اس دن نہ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہ رسول سے مانگ رہے ہیں، نہ اپنوں سے مانگ رہے ہیں، بلکہ ان مومنوں سے مانگ رہے ہیں جو دنیا میں کہتے تھے یا علی مدد۔ اے مومنوں رک جاؤ، اے مومنوں رک جاؤ، انظرونا، ہمیں بھی آنے دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں۔ کہیں گے نہیں، پلٹ جاؤ پیچھے، ارجعوا وراءکم، یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا، اسے دنیا سے لانا پڑے گا۔ وہ کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ گھر کے گھر ساتھ، دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہرے اتنے نورانی اور ہمارے چہرے اتنے سیاہ؟ ایک ہی تو گلی میں رہتے تھے۔ تو اس وقت مومن کیا جواب دے گا؟ لکنکم انتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، تم نے ایک چیز میں دھوکہ دیا خود کو، اس لیے تمہارے چہرے سیاہ ہیں۔ سلام امام باقر علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر کرو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو جو مومنین ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، جو ہمارے دشمن ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ سیاہ چہرے والے روشن چہرے والوں سے یہ کہیں گے کہ کننا واحدن، ہم سب تو ایک تھے، الہنا و الہکم واحدن، نبینا و نبیکم واحدن، صلواتوں کا صلاتنا واحدن، صوموں کا و صومکم واحدن، کہ ہم تو ایک ہی تھے، تمہارا جو رب ہمارا رب، جو تمہارا نبی ہمارا نبی، تم بھی اسی قرآن کو مانتے تھے، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے تھے، تم بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، تم بھی زکوٰۃ دیتے تھے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نورانی ہو ہم سیاہ ہو؟ تو نادا ملکن عند اللہ، تو اللہ ایک ملک کو بھیجے گا، وہ آ کے ندا دے گا، یہاں تک تم تو صحیح تھے، جب تک نبی زندہ تھے تمہاری نمازیں بھی ایک جیسی تھی، تمہارا رب بھی ایک جیسا تھا، تمہارا ولی بھی ایک جیسا تھا، لیکن جب نبی چلا گیا تو تم نے اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا۔ نبی نے کہا تھا نماز پڑھو، تم نے پڑھی، نبی نے کہا زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دی، لیکن جب غدیر خم پہ علی کے مولا کا اعلان کیا، کہا جس طرح مجھے مولا مانتے ہو اسی طرح علی کو مولا مانو، یہاں تک تو تم صحیح تھے، نبی چلے گئے، تم نے اس کو مولا نہ مانا جس کا علی کے اعلان کر کے گیا تھا رسول، اس لیے تمہارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے روشن ہیں۔ لکنکم فتنتم انفسکم، تم دھوکے میں پڑ گئے، تم نے کہا کسی اور کو بھی مان لیں گے تو کام چل جائے گا، نہیں، جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے جو دیا وہ ہم نے لیا، جس سے اس نے منع کیا ہم بھی رک گئے۔ رسول کہتا مظلوم کا ساتھ دو، ہم ساتھ دیتے، ظالم سے نفرت کرو، ہم نفرت کرتے۔ آج ہم کیوں یہاں جمع ہیں؟ اس لیے نا کہ رسول نے یہ کہا تھا مظلوموں کا ساتھ دو۔ علی جیسا مظلوم کون ہوگا؟ کہتے ہیں تاریخ کا مظلوم اول، اسلام تاریخ کا پہلا مظلوم ہے علی۔ آج اسی علی کی
احانت ہو رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے، دیکھو کتنا سخت وقت آیا تھا شام پہ کہ امام سجاد یہ کہتے ہیں کہ میں کربلا کو بھول گیا۔ یعنی وہاں شام میں نہ علی اکبر یاد رہے، نہ عباس کے بازو یاد رہے، نہ زیر خنجر بابا کا تڑپنا یاد رہا، ہاں یاد رہی تو علی کی بیٹی کی چادر، اسی کو یاد کرتے رہے۔ جب یہ کارواں شام کے بازار میں آیا، ایک شخص آ کے امام سجاد سے کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، تم لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تھی تو خدا نے تمہیں رسوا کیا۔ تو امام نے کہا جانتے میں کون ہوں؟ کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں؟ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کس کے بارے میں ہے؟ کہ رسول کے اہل بیت کے بارے میں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ کس کے بارے میں ہے؟ کہ رسول کے اہل بیت کے بارے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى، یہ کس کے بارے میں ہے؟ کہ رسول کے اہل بیت کے بارے میں۔ کنا اہل بیت النبوہ، جس کے بارے میں ہیں وہی ہم ہیں۔ یہ پیٹ سر پیٹ کے کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گیا کہ رسول زادیوں کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ عزادارو جو غیر تھا وہ یہ منظر برداشت نہیں کر رہا، کہتا کاش میں مر گیا ہوتا، میں اہل بیت رسول کو اس حالت میں نہ دیکھتا، سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو یہ کارواں دربار شام میں پہنچا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یزید کو یہ اطلاع دی گئی کہ قیدیوں کو لایا جا رہا ہے تو اس نے کہا دسترخوان بچھایا جائے۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد یہ کہتا ہے اب سر حسین کو لایا جائے۔ امام رضا کی روایت ہے، کہتے ایک سونے کے تشت میں امام علیہ السلام کا سر رکھا گیا اور یہ ملعون جہاں بیٹھا تھا اسی تخت کے نیچے رکھا گیا، اور یہ امام حسین کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے حسین میری حکومت تجھے کیسی لگی؟ روایت کے جملے ہیں، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، شراب پیتا ہے، تھوڑی سی بچی ہوئی شراب امام حسین کے سر مبارک پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے حسین تو یہی کہتا ہے نا کہ میرا باپ ساقی کوثر ہے، اپنے بابا سے کہنا یزید کو ساقی کوثر کا جام نہ پلانا۔ اے حسین تو کہتا ہے نا کہ میرے جد نے سونے کے برتنوں میں کھانا پینا حرام قرار دیا ہے، دیکھ میں نے تیرا سر کہاں پہ رکھا ہے۔ اے حسین تیرا بابا کہتا تھا نا میں فاتح بدر و حنین ہوں، آج دیکھ میں نے کیسے بدلے لیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں 9 گھنٹے کھڑی رہیں، یہی وجہ تھی۔ یہ کبھی شراب پیتا ہے، کبھی شطرنج کھیلتا ہے، کبھی مذاق کرتا ہے۔ اب خود سوچیں جب یہ اس طرح حسین کے ساتھ کر رہا ہے تو بی بی پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اتنی دیر بی بی وہاں کھڑی رہی، تھوڑی بہت متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ کہا اے بچی تو اپنا پاؤں اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، کیا وجہ تو بار بار اپنا پاؤں اٹھاتی ہے پھر رکھتی ہے؟ کہا کمینہ تو نے دیکھا نہیں ہے تیرے سپاہیوں نے ہم 12 خواتین کو ایک ہی رسی میں باندھا ہے، اب ان بیویوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، جب یہ بیویاں سیدھی ہوتی ہیں میرے پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں، جب بیویاں جھکتی ہیں تو میرے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہا کمینہ؟
یہ ملعون کہتا ہے حسین کی بڑی بہن کون ہے؟ کہا یہ جو مستور ہیں ان کے درمیان کھڑی ہے یہی زینب ہے۔ کہتا میں نے زینب سے بات کرنی ہے، بس آزادارو۔ اب بیویوں نے جناب زینب کو اپنے حالے میں لیا ہوا ہے۔ اب یہ شمر ملعون آگے بڑھا، اس نے بیویوں کا آگے سے راستہ دو، ہٹ جاؤ، لیکن کوئی بی بی ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اب اس نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ اب جس بی بی میں جتنی طاقت تھی وہ کھڑی رہی، پھر ایسا ایسا بیویوں کی طاقت قوت برداشت کم ہونا شروع ہوئی، سب بیویاں ہٹ گئی، ایک فضا بچ گئی۔ شمر نے کہا فضا ہٹ جا، زینب سے یزید نے بات کرنی ہے۔ اب فضا نے کہا نہیں ہٹوں گی۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، اب فضا نے دیکھا یزید کی پشت پہ دو حبشی کھڑے ہیں۔ اب ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے او حبشیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ دربار میں تمہاری ہی جنس کی ایک خاتون کی بے ادبی ہو رہی ہے اور تم خاموش کھڑے ہو۔ یہ حبشی آگے بڑھے کہ یزید شمر کو روک لے ورنہ یہی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ تلوار لے کے سامنے آ گئے۔ شدید نے شمر کو کہا ہٹ جا، کچھ نہ کہے۔ بس یہ جب واقعہ دیکھا بی بی نے بھائی کی طرف روک کیا، اے میرے بھیا تیری بہن اتنی بے وارث ہو گئی کہ غلاموں کو بچانے کے لیے اس کے وارث موجود ہے، لیکن زینب کو بچانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ پروردگارہ ان روتی ہوئی آنکھوں پہ رحم فرما۔ پروردگارہ ہمارے خطاؤں سے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے میرے لیے ذمہ دعائیں لگائی ہے خداوند کریم ان مریضوں کو بھی خصوصی طور پہ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مومنین مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو مومنین اپنے دل میں حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کی حاجات کو بڑھلا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو اس عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اوان میں سے قرار دے بحق محمد و آل